یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ربیع الاول میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں۔ اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں چند منٹ میں آپ حضرات کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے بعثت کے مقصد کو بیان کروں کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے۔ میں نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے 4 مقصد بیان کیے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھوں میں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آگے مقصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد بیان کیا کہ دنیا میں آنے کا پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا اور پڑھ کے سنانا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کی تلاوت ایک عظیم مقصد ہے، اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب یہ کسی ڈھنگ اور طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہو۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور بتایا لوگوں کو کہ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک مستقل ثواب کی چیز ہے۔ قرآن کریم اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ بسا اوقات بندے کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے آیا، تلاوت پہ زور نہیں دیتے۔ تلاوت بھی مقصد ہے، سمجھنا بھی مقصد ہے۔ سمجھنے کی بات آگے فرمائی ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، پہلا مقصد آپ کے دنیا میں تشریف آوری کا یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اب قرآن کریم کیسے پڑھنا ہے؟ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بہترین لہجے میں قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، اور آپ کا خود اپنا ارشاد ہے اقرأ القرآن بلحور العرب، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو، بہتر سے بہتر انداز سے جس طرح پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ قرآن کریم کو گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنا، قرآن کریم کو کسی فوش انداز سے نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن کریم کو عرب کے بہتر سے بہتر انداز سے پڑھنا ہے۔ اور اس پر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر اور ثواب کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کے ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا الف لام میم، قرآن کریم تلاوت کرتے ہوئے جو بندہ پڑھتا ہے اس کے حق میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہاں جی، الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا یہ بعثت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے، اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کے لوگوں کو سنایا ہے۔ دنیا میں آنے کا دوسرا مقصد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کے دل و دماغ سے بری صفات کو نکال کر اچھی صفات کی طرف راغب کرنا۔
جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر ہر طرح کی نفرت کی، ہر طرح کی بغض کی، حسد کی، کینے کی اور پتہ نہیں کس طرح کی جو ہے طرح طرح کی بیماریاں لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوگوں کے ظاہر پہ محنت کی ہے، اس طرح لوگوں کے باطن پہ محنت کی ہے۔ برے اخلاق کی جگہ بری صفات کی جگہ اچھی صفات کی ہیں، اچھی صفات کی ترغیب دی ہے۔ اگر بندے کے اندر حسد کا مرض ہے، حسد کی بجائے محبت کی پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر بندے کے اندر مرض ہے اس چیز کا کہ وہ خود غرضی اپنے اندر رکھتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کی جمع کرنے کے چکر میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار اور قربانی کا درس دیا ہے۔ جتنی بھی بری اخلاق اور بری صفات ہیں ان کی جگہ پر اچھے اخلاق اور اچھی صفات کی ترغیب دی، اور صحابہ کرام کے دل و دماغ کا تزکیہ کیا۔ اور کبھی ایسا وقت تھا کہ وہ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، نتیجہ یہ ہوا ایک دوسرے پر جان دینے والے بنے۔ یہ تزکیہ ہے، اصلاح انسان کے اخلاق کی، انسان کے معاملات کی، انسان کے کردار کی تزکیہ ہے۔ اسی طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا تیسرا مقصد اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کریم سکھاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں تاکہ پڑھنا آ جائے، اور قرآن کریم کے معانی بھی بتاتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر بھی بتاتے ہیں۔ اس قرآن پاک کو تم نے سمجھنا کیسے سمجھاتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کریم کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اور یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد تھا۔ چوتھا مقصد اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے بعد وَالْحِکْمَةَ، آپ لوگوں کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد، تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو دانائی کی باتیں بتانا، حکمت کی باتیں بتانا، وہ کام بتانا جس کے کرنے سے انسان کا نفع ہے، اور وہ کام بتانا جس کے کرنے سے انسان کا نقصان ہے، تاکہ کرنے والے کام کو بندہ کرنے والا بن جائے اور رکنے والے کام سے بندہ رکنے والا بن جائے۔ اور حکمت کی تشریح مفسرین نے کی ہے سنت سے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سنتیں سکھاتے ہیں اور بہترین طریقے زندگی گزارنے کے سکھاتے ہیں۔ تو چار مقصد ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمبر 2 برے اخلاق کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرنا، ان کی طرف راغب کرنا، نمبر 3 قرآن کریم کو سکھانا، نمبر 4 حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا۔ ایک کافر نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی کہ تمہارے نبی کیا تمہیں ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی بتاتے؟ اس نے تو مذاق کرتے ہوئے بات کی، اور صحابی نے بڑے فخر سے بات کی، ہاں الحمدللہ ہمارے پیارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ناک دائیں ہاتھ سے نہیں صاف کرنا، بائیں ہاتھ سے صاف کرنا۔ تو میرے بھائیو، آج کامیابی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 عظیم مقاصد کو پورا کرنے میں ہے۔ اور اللہ پاک نے عظیم حسن اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنی حکمت کے تحت ان چاروں کاموں کو کرنے کے لیے امت مسلمہ میں 4 بڑی جماعتیں پیدا فرما دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی شخصیت تھے، تنہ تنہا اپنے کام کیے ہیں۔ آپ کی بات آپ کے علماء نے اس کام کو یا 4 کاموں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ 4 بڑی جماعتیں علماء کی وجود میں آئی ہیں۔ ایک جماعت وجود میں آئی جس نے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، انہیں ہم قاری حضرات کہتے ہیں، قراء حضرات کہتے ہیں۔ قراء کرام کا طبقہ وجود میں آیا، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ قرآن کریم پڑھنا کیسے ہے، بہتر سے بہتر انداز سے، اور تزکیہ، دلوں پہ محنت، برے اخلاق کی جگہ اچھے اخلاق کی ترغیب، اس کے لیے مستقل جماعت وجود میں آئی جن کو ہم صوفیاء کرام کہتے ہیں۔
اور جن کے بڑے بڑے مزار آج موجود ہیں، ان صوفیاء کرام کی محنت سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ ان حضرات کا کردار ہے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عام ڈیوٹی، اس عام مقصد کو دنیا میں جو ہے وہ پھیلایا۔ اور صوفیاء کا اصل، خانقاہوں کا اصل مقصد، تصوف کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے برے اخلاق نکال کے اچھے اخلاق جو ہیں ان کی طرف رغبت دلائی جائے اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ صوفیاء کا طبقہ وجود میں آیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سکھاتے تھے۔ آپ کے بعد قرآن کریم کو سکھانے کے لیے، ان کے معانی کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے معانی پر عبور حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فقہاء کرام کا طبقہ پیدا کیا، جنہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھ کر امت کو اس سے جو ہے باور کرایا اور اس سے نکلنے والے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ فقہاء کرام کا طبقہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی جماعت کے سرخیل ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم فقہاء کرام کا طبقہ اسے یہ دنیا میں مبعوث فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیوٹی کو، اس مقصد کو آگے وراثت میں لے کر چلیں۔ اور والحکمہ، فرمانا حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طبقہ پیدا کیا جن کو محدثین کہتے ہیں۔ محدثین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے اٹھنے 24 گھنٹے کی زندگی کو محفوظ کر دیا، اور جس کو ہم علم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی بڑی بڑی کتاب بھی اس پہ لکھی، دور دراز کے سفر کیے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے، دور دراز کے سفر کیے ایک ایک بات کو محفوظ کرنے کے لیے۔ بسا اوقات پیدل بیرون ملک کے سفر کرنے پڑے ہیں ان لوگوں کو۔ مدینہ سے چلے عراق آگے، شام آگے، اور کہیں کوفہ آگے اور بغداد آگے، کہاں کہاں آ کر ان لوگوں نے علم حاصل کیا، اور پھر علم حدیث مرتب ہوا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے 4 بڑے طبقے ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو امت میں پہنچانے والے ہیں۔ نمبر 1 قراء کرام، نمبر 2 صوفیاء کرام، نمبر جس کو اولیاء کرام کہتے ہیں، نمبر 3 فقہاء کرام، نمبر 4 محدثین۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو کھپائیں، اپنی اولاد و اپنی نسلوں کی صلاحیتوں کو کھپائیں۔ ہم قرآن پڑھنا بھی سیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑا کرم کیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا قرآن کریم سیکھنے کے لیے کوئی حافظ قرآن نہیں ملا کرتا تھا۔ اب الحمدللہ جگہ جگہ مدرسے بن گئے، اچھے سے اچھے قراء کرام الحمدللہ قرآن پاک سکھانے کے لیے موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی مرکز ہے، یہاں بھی قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ آج بدنصیبی اس بندے کی کہ ان کے پاس، ان کے محلے میں، ان کی مسجد میں بہتر سے بہتر قرآن پاک پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صوفیاء کرام موجود ہیں جو لوگوں کو برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی صوفیاء کرام موجود ہیں، ان سے رہنمائی لے کر، ان سے استفادہ کر کے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صوفیاء کرام کی بہت بڑی محنت ہے معاشرے کے بہتر سے بہتر تشکیل دینے میں، اس لیے صوفیاء کرام کی صحبت اختیار کی جائے، اولیاء کرام کی صحبت اختیار کی جائے۔ اور اسی طرح فقہاء کرام، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے ہماری، اس 24 گھنٹے کی زندگی سے ہم نے کیا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے اور زندگی کے کس شعبے میں کیا ہماری دینی ضرورت ہے، انہوں نے بڑے آسان انداز سے اس کو مرتب کر دیا تاکہ زندگی گزارنا دین کے مطابق آسان ہو جائے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قراء کرام کا جنہوں نے قرآن پڑھنا سکھایا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اولیاء کرام کا جنہوں نے برے اخلاق کی جگہ اچھے اخلاق کی ترغیب دی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فقہاء کرام کا جنہوں نے 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا ہمارے لیے آسان بنا دی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محدثین کا جنہوں نے علم حدیث حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو حاصل کرنا، پڑھنا ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ دور دراز کے سفر کر کے ایک کتاب کے اندر انہوں نے ہمارے لیے جمع کر دیا۔ دیکھو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اسی کی یادگار ہیں۔
آج کتابیں محفوظ ہیں، ہمارے محلوں میں گلی میں موجود ہیں، ہماری لائبریریوں میں موجود ہیں اور قیمتیں ملتی ہیں، ان سے استفادہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان 4 کاموں کو اگر ہم کرنے والے بن جائیں تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مقصد کو ہم حاصل کر لیں گے، اور مقصد اور منشا کو حاصل کر لیں گے۔ حضور اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا ہے اور آپ کے جو 4 دنیا میں آنے کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، ان 4 مقاصد میں اپنی زندگی کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔